أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين ونور السماوات والأراضين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صدق مولانا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین و ناظرات، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ کائنات کی بہترین ہستیوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں ہمیشہ کی طرح، اور آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں حسب معمول، اور آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام بیداری حسینی میں. ماہ سفر المظفر کا یہ پہلا ہفتہ ہے اور عزاداری کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے. پرسا ہم سے قبول کیجئے عاشقان حسینی جہاں جہاں بھی ہیں. آج ہمارے اس پروگرام میں جہاں ہم بیداری حسینی کی بات کر رہے ہیں، وہیں آپ کے شبہات اور آپ کے سوالات کا بھی جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین و ناظرات، گزشتہ پروگرام میں ہم نے بتایا کہ امت مسلمہ میں بیداری کی جو لہر دوڑی ہوئی ہے، اس کی اصل اور بنیاد امام حسین علیہ السلام کا وہ عظیم انقلاب ہے جو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو سن 61 ہجری میں رونما ہوا. اسی انقلاب کی تاثیر کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم امت مسلمہ کے اندر بیداری دیکھ رہے ہیں، اور بیداری کی لہر ہر جگہ پر دوڑتی دکھائی دے رہی ہے. اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی بشارت ہے. اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. حسینیت چھاتی جا رہی ہے اور یزیدیت رسوا سے رسواتر ہوتی جا رہی ہے، مگر کچھ لوگ کبھی یزید کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی یزید کے باپ معاویہ ابن ابو سفیان کی وکالت کرتے دکھائی دیتے ہیں. گزشتہ پروگرام میں ناظرین ناظرات، ہمارے ایک بھائی ہیں سید مجاہد حسین صاحب لندن سے، انہوں نے سوال کیا تھا کہ کہیں سے انہوں نے سنا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضوان اللہ تعالی علیہ کی شہادت کو بھی کسی حد تک مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، صرف اس لیے کہ معاویہ ابن ابو سفیان کو کسی طرح بچانا ہے. کہیں سے انہوں نے سنا ہے کہ وہ جو حدیثیں متواتر آئی ہیں کہ یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، ایک باغی جماعت، ایک باغی گروہ تمہیں قتل کرنے والا ہے، تو اس باغی گروہ کو مانتے ہوئے بھی کہ وہ معاویہ ہی کا گروہ ہے، یہ بچانے کی کوشش کی جاتی رہی کہ اس گروہ میں چند نامعلوم افراد کچھ شامل ہو گئے تھے، یہ ان کا کام تھا، معاویہ کا اس سے لینا دینا کوئی نہیں. ناظرین، ہم نے اس کے جواب میں عرض کیا تھا کہ اگر قاتل واقعاً بھی مبہم ہوتے اور مشکوک ہوتے، کس نے قتل کیا اس کی بات ظاہر نہ ہوئی ہوتی، تو پھر بھی کوئی وکالت کرنے میں کامیابی حاصل کر لیتا معاویہ ابن ابو سفیان کی. مگر کیا کیا جائے کہ اہل سنت کی تقریباً تمام معتبر کتابوں میں حضرت عمار بن یاسر رضوان اللہ تعالی علیہ کی شہادت کا بھی ذکر موجود ہے، قاتل کا بھی ذکر موجود ہے،
اور پھر قاتل کا معاویہ کے سامنے انعام طلب کرنا بھی درج ہوا ہے اور معاویہ کی جانب سے اسے انعام کا دینا بھی لکھ دیا گیا ہے۔ کیا اب بھی کوئی معاویہ کو بچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ عجیب بات ہے۔ میں اس کے جواب کے طور پر چاہوں گا کہ ایک اہل سنت کے ابھرتے ہوئے محقق کی تحقیق کو آپ کی انہی کی زبانی سناؤ تاکہ آپ غور سے اس کو دیکھیں، سنیں، پھر ہم کتاب کی طرف بھی آتے ہیں اہل سنت کی تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اور آج میں خصوصیت کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر رضوان اللہ تعالی علیہ کی شہادت کا ذکر اس لیے بھی کرتا ہوں کہ ماہ صفر المظفر ہی میں حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا گیا۔ جنگ صفین 37 ہجری میں عمار یاسر رضوان اللہ تعالی علیہ کو بدترین انسانوں نے شہید کیا، جن کی خبر سرکار دو عالم نے پہلے ہی دے رکھی تھی، اور قتل کرنے والے، مال لوٹنے والے اور سر قلم کرنے والے پر سرکار دو عالم نے نہ تنہا لعنت فرمائی تھی بلکہ واضح کر دیا تھا کہ قاتل اور سالب دونوں جہنمی ہیں۔ آئیے پہلے اس کلپ کو دیکھتے ہیں، پھر ہم آپ کو چند حوالے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ المستعان۔ گزارش ہے کہ آپ اس کلپ کو ضرور دیکھیے گا۔ اسی طریقے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قتال تھا، چاہے وہ جنگ جمل میں ہو، جنگ صفین میں ہو، جنگ نہروان کے اندر ہو، تینوں جنگوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ احادیث موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پریڈکشن کر دی تھی، اور یہ سیدنا علی کی خصوصیت ہے۔ سوائے سیدنا علی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور جنگ کے بارے میں، ایک ایک جنگ کے بارے میں معاملات کو نہیں کھولا، کیونکہ باقی جنگیں ایمبیگوس نہیں تھیں۔ منکرین زکات کے خلاف جو قتال تھا ایمبیگوس نہیں تھا، صحابہ کا اتفاق ہو گیا تھا۔ جن جنگوں میں اختلاف ہونا تھا ان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کھول دیا۔ پہلی تو وہ حدیث، وہ 50 احادیث جو میں نے جمع کی ہیں، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، ریسرچ پیپر نمبر 5 بھی، اس میں یہ ساری احادیث ہے۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، سنن نسائی الکبریٰ میں بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مجھے مجبوراً قرآن کو منوانے کے لیے الٹیمیٹلی آخری ریزورٹ کے طور پر قتال کرنا پڑا مشرکین کے خلاف، تم میں ایک خوش نصیب ایسا ہے جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں گا؟ فرمایا لا، الفاظ ہیں لا، اللہ کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نہیں نکلتے تھے۔ فرمایا نہیں، حالانکہ سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی کیا، لہذا کلیئر ہو گیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کا قتال کافروں کے خلاف تھا، مسلمانوں کے نہیں، ورنہ تو انہوں نے بھی قتال کیا تھا۔ سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا وہ خوش نصیب میں ہوں گا؟ فرمایا نہیں، بلکہ جو شخص میری جوتیاں گانٹھ رہا ہے یہ وہ خوش نصیب ہوگا، اور وہ تھے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی جوتیاں گانٹھ رہے تھے۔ صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت ارشاد فرمائی ہے کہ آپ آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف قتال کریں گے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اب دیکھیں، جس شخص کو اتنی بڑی بشارت اس کی زندگی میں پتا ہو، اس کے بارے میں جعلی باتیں کرنا کہ وہ روتے تھے کہ کاش میں نے معاویہ کی بات مان لی ہوتی، یہ ہوتا۔ اور بھائی جس کو نبی پہ پکا یقین تھا کہ میری محبت ایمان کا حصہ ہے، صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث کتاب الایمان میں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، جس کی محبت لٹمس ٹیسٹ تھی ایمان کا، اس کو کیسے شک ہو سکتا تھا کہ میری جنگیں جو ہیں وہ حق پر مبنی نہیں ہیں؟ ایک لمحے کے لیے بھی ان کو شک کبھی نہیں ہوا، ورنہ تو نبی کی نبوت پہ شک ہوتا۔ تو سیدنا علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، تو وہ تو جنگ کی بشارت موجود تھی کہ خلافت راشدہ قائم تھی، اور چند لوگوں نے اپنی پارٹی بنا کے تو وہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، تو ریٹ آف دی گورنمنٹ تو قائم ہوگی۔ خلیفہ راشد کے خلاف کھڑا ہونا، دنیا اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی اور آل محمد کا باپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جنگ جمل دیکھ لیں، مسند امام احمد کے اندر حدیث موجود، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود،
میں حیران ہوتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حق گو تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیبی خبر اللہ تعالیٰ نے دی تھی چھپائی نہیں، اور حالانکہ اپنی بیوی کا نام آ رہا تھا. کون شخص اپنی بیوی کے بارے میں بات کرتا ہے؟ کتنے ترک اس حدیث کے موجود ہیں. شیخ البانی بھی سلسلہ حدیثہ میں صحیحہ میں انہوں نے حدیث حوب نام کا پورا چیپٹر باندھ دیا ہے، اور تقریباً 20 ترک لے کے آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا تھا، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند امام احمد، کہ میری بیوی کا اس وقت کیا حال ہوگا، تم میں سے ایک میری بیوی ایسی ہوگی جس پہ اس کے عمل کی وجہ سے حوب کے کتے بھی بھونکیں گے. اور جب سیدہ عائشہ جمل کے لیے نکلی، حوب نامی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، کتے بھونکے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا حوب. ان کا مجھے واپس لے چلو، میں تو آگے علی سے نہیں لڑنے والی. اور ساتھیوں نے کہا کہ جی آپ کی وجہ سے صلح ہو جائے گی، لیکن ہوا وہی کچھ. اور سیدنا علی بالکل کلین سویپ جنگ جیتی، جنگ جمل، لیکن سیدہ عائشہ کی جان بخشی ہوئی سیدنا علی کی وجہ سے. اور کہا کہ تم اب بھی میری ماں ہو، اگرچہ جو کچھ تم نے کیا. تو عزت کے ساتھ ان کو وہاں سے روانہ کیا. پھر وہ پوری زندگی روتی تھی. صحیح بخاری کھول کے دیکھ لیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. میں نہیں چاہتی کہ میرے ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قبروں کے ساتھ مجھے دفن نہ کرنا، کہ ان کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں. جو کچھ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا، مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. اچھا، جنگ جمل بھی، جنگ صفین، وہ تو جناب حدیث متواترہ بخاری اور مسلم کی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. عمار ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ باغی جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی. چیف آف آرمی سٹاف تھے سیدنا علی کی طرف سے جنگ جمل میں، عمار ابن یاسر. 93 ایئرز ایج تھی اس وقت ان کی. ان کو شہید کیا گیا. سیدنا معاویہ کے سامنے لا کے سر رکھا گیا. مسند امام احمد، المستدرک الحاکم کھول کے دیکھ لیں. اور ایک کہتا ہے جی میں نے مارا عمار کو، دوسرا کہتا ہے میں نے مارا. عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں تھے، تڑپ اٹھے اور کہنے لگے تم دونوں ایک دوسرے کو دوزخ کی بشارت دو. میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا اگر عمار کو قتل کرنے والا، اس کا مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے. اور وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، صلح حدیبیہ کا صحابی ابو الغادیہ تھا. اس پہ شیخ البانی نے پھر پورے صفحے کالے کیے. انہوں نے کہا ابو الغادیہ چاہے صحابی تھا، لیکن یہ اس پہ فٹ ہو گئی بات. بولے اعوذ باللہ. تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. اور جنگ نہروان خوارج کے خلاف بخاری اور مسلم کے چیپٹرز ہیں پورے پورے کہ اس مخلوق میں افضل ترین لوگ ہوں گے جو خوارج کو قتل کریں گے. اور ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے مولا علی کے ساتھ مل کر نہروان پر خوارج کے ساتھ قتال کیا تھا. بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے. یہ ساری حدیثیں میں نے اس 50 حدیث میں جمع کی ہیں، عربی میں بھی اور اردو کے اندر بھی. تو سیدنا علی کا جو قتال ہے معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. جی ناظرین، آپ نے مشاہدہ کیا کہ اس اہل سنت کے ابھرتے ہوئے محقق نے بہرحال تحقیق کر کے اتنی تو جرأت کی کہ حقیقت کو کھول کے رکھ دے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی بشارت کے مطابق جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ منافقین سے لڑی ہیں جو بظاہر مسلمان تھے لیکن حق پر میرے مولا تھے اور سب کچھ جانتے ہوئے لڑتے رہے. اور آپ نے نام بھی سن لیا کہ وہ جو صلح حدیبیہ کا صحابی ہے ابو الغازیہ، جس نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا. اور ایک شخص تھا، اس نے اس کے بعد جب حضرت عمار یاسر شہید ہو چکے میدان صفین میں تو وہ تلاش کرتا ہوا جاتا ہے اور سر قلم کرتا ہے صرف اس لالچ میں کہ میں سر لے کر جاؤں گا اور قتل کو حضرت عمار بن یاسر کے اپنے نام کر لوں گا اور معاویہ کی خدمت میں پیش کر کے انعام حاصل کروں گا. اس قدر معاویہ ابن ابو سفیان کے ہاتھ صحابہ کرام کے خون سے رنگے ہوئے ہیں کہ آج کے بعض وکیل تو کیا کائنات کے سارے وکلاء جمع ہو کر بھی اس کے ہاتھ جو خون سے رنگے ہوئے ہیں دھونا چاہیں تو دھو نہیں سکتے ہیں. یہ کہہ کر کے کہ جناب
کچھ لوگ اس میں گھس گئے تھے، یہ ان کا کام تھا، وہ نامعلوم افراد تھے، اس میں معاویہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ ابو الغازیہ جانتے ہیں کون ہے؟ یہ صلح حدیبیہ کا صحابی ہے، جس کی حضور نے پہلے بشارت دی ہے کہ جو قتل کرے گا حضرت عمار بن یاسر کو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح حقیقتوں کو بیان کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ کتابوں میں اگر ہے تو ہمیں کتابوں سے بھی دکھائیں۔ ہم آپ کی خدمت میں اہل سنت کی سب سے زیادہ اتھینٹک مانی جانے والی کتاب امام ذہبی کی کتاب سیر و اعلام النبلاء کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے۔ دیکھیے، سیر و اعلام النبلاء تصنیف ہے الامام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی، کہ ان کو امام ذہبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1374 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ سیر و اعلام النبلاء ایسی کتاب ہے کہ جس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا ہے، بڑی تحقیقی کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 425 کی طرف جائیں، چونکہ مجھے ایسے مینولی اس کو آگے لے جانا ہوگا، تو آپ اس میں آپ ضرور دیکھیں گے کہ کس طرح ابو الغازیہ جو قاتل تھا اس کی شاباشی معاویہ نے دی، اور کس طرح اس کو انعام کا لالچ بھی پہلے سے رہا، اور کس طرح یہ جہنمی افراد صحابہ کرام کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگتے رہے۔ میں ذرا سا جلدی کروں گا، مجھے مینولی کرنا پڑے گا۔ اس میں پیجز کی 425 پیج تک ہمیں پہنچنا ہے۔ میں جلدی کوشش کروں گا، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں گے۔ اور آپ کو یہ ایک کتاب ہے نمونے کے طور پر میں دکھا رہا ہوں، باقی بہت ساری اور بھی کتابیں ہیں، چنانچہ آپ نے سنا بھی کہ اس شیخ نے کیا بتایا ہے۔ صرف اتنی گزارش ہے کہ بلا وجہ کچھ لوگ اپنی عاقبت خراب آج بھی کیوں کر رہے ہیں۔ میں ان کے ہمدرد ہو کر بات کر رہا ہوں، میں ان کی کسی طرح کی دشمنی میں نہیں بلکہ ان کی چاہت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بلا وجہ ان قاتلوں کے ساتھ اپنے نام کو کیوں درج کر رہے ہو۔ میں پہنچ گیا ہوں تقریباً 425 صفحہ نمبر سیر و اعلام النبلاء کتاب امام ذہبی کی۔ اب اس کی طرف آپ آئیے گا۔ اس میں دیکھیے، یہ جو روایت ہے نا، وہ جو کہتے ہیں کہ جناب معلوم نہیں تھا قاتل کون ہے، کچھ لوگ گھس گئے تھے۔ اب دیکھیے، عفان حدثنا حماد حدثنا کلثوم بن جبر عن ابی الغازیہ، خود قاتل سے روایت کر رہے ہیں حماد۔ یہ جو ابی الغازیہ ہے وہ قاتل ہے، کہتا ہے قال سمعت عمارا یقع فی عثمان یشتمہ، میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر حضرت عثمان کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں حضرت عمار، تو اسی وقت میں نے طے کر لیا تھا کہ میں ان کو قتل کروں گا۔ فتوعدتہ بالقتل فلما کان یوم صفین، جب صفین کا دن آیا، جعل عمار یحمل علی الناس، لوگوں کو عمار اکٹھا کر رہا ہے اور سپہ سالار بنے ہوئے ہیں۔ فقیل ھذا عمار، میں نے پوچھا کہ کہاں ہے عمار، تو بتایا کہ یہ عمار ہیں۔ فطعنتہ فی رکبتہ فوقع فقتلتہ، میں نے گھیرا انہیں اور پھر ان کو قتل کر دیا۔ فقیل قتل عمار واخبر عمرو بن عاص، جب کہا گیا کہ عمر قتل کر دیا گیا اور اس نے بھی آ کے کہا میں نے قتل کیا، تو عمرو بن عاص نے کہا فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان قاتلہ وصالبہ فی النار، عمار یاسر کا قاتل بھی اور جسم کو پامال کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ آخر میں اس کے 3 نقطے ادھر لگے ہوئے، 3 یہ جو ہے اس کے نیچے حاشیہ ہے، اس کو بھی دیکھیے گا۔ کہتے ہیں اسنادہ حسن، کہتے ہیں اس کی جو سند ہے نا وہ صحیح ہے، حسن ہے۔ واخرجہ احمد بن حنبل نے بھی اس کو مسند احمد میں نقل کیا ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 198 میں۔ پھر ابن سعد نے بھی اس کو لکھا ہے طبقات ابن سعد میں، اور وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، حوالہ انہوں نے لکھا ہے 425۔ اب ایک بات اور بھی اس میں
امام ذہبی نے لکھی ہے، اور وہ بھی سند معتبر کے ساتھ، مستند سند کے ساتھ، کہ حضرت عمار بن یاسر نے وصیت کی کہ میرے خونی لباس کو مجھ سے جدا نہ کرو، کیونکہ میں قیامت کے دن بتانا چاہتا ہوں کہ میں معاویہ کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوا ہوں، معاویہ کا میں دشمن رہا ہوں، دشمن اور معاویہ کے مقابل میں لڑتے ہوئے شہید ہوا ہوں، تاکہ میں قیامت کے دن کہہ سکوں۔ اب ذرا عجیب و غریب بات نہیں ہے کہ آج کا کوئی بیچارہ بے وقوف اور بدبختی کا مارا یہ کہے کہ معاویہ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ بھئی جو شہید ہو رہا ہے وہ کہہ رہا میں اسی خونی لباس میں قیامت کے دن اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرا دشمن کون تھا، میں کس کے مقابل میں تھا۔ وہ فخر سے کہہ رہا ہے کہ میرا قاتل اور میرا دشمن جو ہے وہ جس کے مقابل میں لڑتا رہا وہ معاویہ ہے۔ معاویہ بھی کہہ رہا ہے کہ جس نے اس کو قتل کیا وہ انعام کا حقدار ہے۔ میں ابھی بتاؤں گا کہ ابو الغازیہ کے ساتھ ساتھ کیا ہوا ہے بعد میں۔ اگر ابو الغازیہ کو وہ ایک جلیل القدر بدری صحابی کے قتل میں معاویہ جو ہے وہ قتل کر دیتا، اس کو جیل میں ڈال دیتا، سزا دیتا، تو پھر آپ کی وکالت میں کہیں جان پیدا ہو جاتی کہ بھائی اس سے حضرت عمار یاسر کی شہادت میں معاویہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن وہاں تو انعام سے نوازا گیا ہے۔ ابھی ہم بتائیں گے آپ کی خدمت میں۔ یہ ذرا دیکھیے، انہوں نے لکھا ہے کہ بہت ساری حدیث جو مرفوعاً روایت ہے کہ قاتل عمار و صالبہ فی النار، حضور نے فرمایا کہ عمار کا جو قاتل ہے اور لاش کو پامال کرنے والا وہ جہنمی ہے۔ آگے قال ابن ابی خالد عن قیس او غیرہ قال عمار، آخری وقت عمار نے کہا ادفنونی فی ثیابی، مجھے میرے لباس خونی لباس ہی میں مجھے دفن کرنا، فإنی رجل مخاصم، اس لیے کہ میں قیامت کے دن اس مرد کی طرح کھڑا ہو جاؤں کہ جو معاویہ سے لڑتے ہوئے شہید ہوا ہے، مخاصم جو لڑتے ہوئے شہید ہوا۔ وعن عاصم بن زمرہ سے روایت ہے کہ ان علی علیہ السلام صلی علی عمار، نماز جنازہ حضرت عمار یاسر کی حضرت علی علیہ السلام نے پڑھائی اور انہیں غسل نہیں دیا، اس لیے کہ شہید حالت جنگ میں اگر شہید ہوتا ہے تو اسے غسل و کفن کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے صرف نماز جنازہ پڑھ کے دفنا دیا جاتا ہے۔ ایسا عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی، سلام ہو ہمارا اس عظیم مجاہد اور شہید راہ حق پر جسے عمار یاسر رضوان اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے۔ اب میں یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، سیدھے جو وکالت کرنے والے ہیں اگر واقعاً وکالت کرنا چاہتے ہیں تو معاویہ ہی کی بات کو دہرائیں۔ کیوں معاویہ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جب لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کو معاویہ کے سامنے سنا کر کے ڈرایا کہ تم نے جو قتل کیا ہے تمہارا باغی ہونا تمام امت مسلمہ پر ثابت ہو گیا، تم گروہ باغی ہو، یہ چیز سب پر وہ عیاں ہو گئی، کیا کرو گے؟ گھبرا گیا، گھبرا کر کے اس نے کہا کہ لوگوں میں مشہور کر دو کہ عمار یاسر کی قتل کا ذمہ دار خود نعوذ باللہ علی علیہ السلام ہے، علی ہیں، کیونکہ وہ اگر میدان میں نہ لاتے اور پھر ہمارے تلوار کے درمیان نہ چھوڑتے تو وہ مارے بھی نہ جاتے، تو پھر قتل کا الزام سیدھے علی پر لگا دو، کیونکہ ان کے لشکر میں وہ لائے گئے تھے۔ یہ اس وقت کے معاویہ کی کوشش تھی کہ اپنے کیے پر پردہ ڈالیں۔ اس نے بھی انکار نہیں کیا کہ یہ تلوار جس کے تلوار کے ذریعے سے جو شہادت ہوئی ہے وہ ہماری تلواریں تھیں، ہمارے اپنے لوگوں کی تلواریں تھیں۔ وہاں پر تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی قاتل ہے تو اس کو مارو، اس کو جیل میں ڈال دو کیونکہ میں نے تو نہیں مارا۔ وہاں پوری ذمہ داری لے کر اس کی بھی بچت اس طرح کر رہا ہے کہ جناب سیدھے مولا علی پر الزام دے دو، کیونکہ وہ لے کر آئے تھے ہمارے
تلواروں کے بیچ میں ان کو چھوڑ دیا تھا تو ذمہ داری جو ہے وہ حضرت علی پر جاتی ہے. اور اگر ایسی بات ہے تو نعوذ باللہ حضرت حمزہ کے قاتل کون ہوئے؟ نعوذ باللہ من ذالک، خاکم بدہن رسول اکرم ہوئے. کیونکہ حضرت حمزہ کو کون لے کے گیا تھا میدان جنگ احد میں؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر گئے تھے. اور جتنے شہید ہوئے ہیں بدر میں اور پھر احد میں، پھر حنین میں، خندق میں، باقی جنگوں میں، وہ سارا کا سارا نعوذ باللہ الزام پیغمبر اکرم پر آتا ہے کہ وہ لے کر گئے تھے سارے صحابہ کرام کو. کیا یہ کوئی بات عقل کی ہے جو ہم مان سکیں گے؟ نہیں. لیکن جو بات معاویہ کی ہے کم از کم وہی دہرا دیتے تاکہ پتہ چل جاتا کہ پراپرلی یہ معاویہ کی وکالت کرنے والے ہیں، نہ یہ کہ کوئی اور بات کر کے جو معاویہ نے بھی نہیں کہی، معاویہ کے لوگوں نے بھی نہیں کہی، بنا کر کے کہ کچھ نامعلوم قسم کے لوگ آ گئے تھے. یہ ان کا کام تھا، اس میں معاویہ کا لینا دینا نہیں. سنیے کہ معاویہ نے اس وقت جب لوگوں نے ڈرا دیا تھا تو کیا کہا تھا. یہ حدیث ہے یہاں پر عبداللہ بن طاؤس عن ابی بکر بن حزم قال لما قتل عمار، جب حضرت عمار شہید ہو گئے، دخل عمر بن حزم علی عمر بن العاص، عمر بن عاص پر عمر بن حزم داخل ہوئے یعنی وارد ہوئے. فقال قتل عمار وقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تقتلہ الفئۃ الباغیہ، ہم نے تو حضور سے سنا تھا کہ یہ گروہ باغی جو ہے وہ قتل کرے گا. فقام عمر فزعا الی معاویہ، عمر بھی کھڑے ہو گئے معاویہ کی مذمت کرتے ہوئے کہ تم نے یہ کیا کیا. فقال ما شأنک، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ قال قتل عمار، عمار قتل کر دیے گئے، اور تم نے قتل کیا ہے تو تمہارے نام جو ہے وہ سب کو پتہ چل گیا کہ یہ باغی گروہ ہے. قال قتل عمار فکان ماذا، تو پھر کہتا ہے کہ کیا ہوا اسے؟ قال سمعت رسول اللہ یقول تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہتا ہے قال انحن قتلنا، کیا ہم نے ان کو قتل کیا؟ وانما قتلہ علی واصحابہ، ذرا اس کو دیکھیے اس عبارت کو. کہتا ہے معاویہ کہ کیا ہم نے قتل کیا؟ یہ تو علی نے اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے. وانما قتلہ علی واصحابہ وجاؤوا به حتى القوه بین رماحنا او قال بین سیوفنا، یہ تو علی تھے جو لے کر آئے اور ہمارے تلواروں کے بیچ میں حضرت عمار کو چھوڑ دیا تھا. تو قتل کا الزام علی پر جانا چاہیے کیونکہ وہ لے کر آئے تھے. یعنی تلواریں ہماری تھیں، یہ معنی ہے کہ یہ تلواریں ہماری تھیں، ہماری تلواروں نے انہیں قتل کیا ہے. لیکن چونکہ حضرت علی کے گروہ میں تھے، حضرت علی کے لشکر میں تھے، حضرت علی لے کر آئے تھے، تو یہ الزام سیدھے سیدھے حضرت علی پر ڈال دو. یہ تھی معاویہ کی اس زمانے میں گندی سیاست اور مکاری. لیکن کیا آج کا مسلمان اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ اگر نعوذ باللہ من ذالک لشکر میں جو ہو وہی ذمہ دار ہو قتل کا، تو حضرت حمزہ کے قتل کا ذمہ دار کون ہوا؟ باقی صحابہ کرام جو شہید ہوتے رہے ان کا ذمہ دار کون ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہیں کسی کی بھی پرواہ نہیں، کسی کے اوپر بھی الزام جائے مگر معاویہ کسی طرح بچ جائے. ایسے بدبخت خیالات کا کیا کیا جائے؟ میں بالکل ہی ان کی ہمدردی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی سننے والا سن رہا ہو تو خدا را اپنی آخرت کو، اپنی عاقبت کو، اپنی مرنے کے بعد کی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے تباہ نہ کرو. قاتلوں کا ساتھ دے کر کبھی بھی کوئی نجات نہیں پا سکتا ان ظالموں کا. اور ایک صحابی نہیں ہے حضرت عمار بن یاسر، سینکڑوں صحابہ، جلیل القدر صحابہ جن کو معاویہ نے قتل کیا، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی قتل کروایا. پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جناب وہ پھر بھی صحابی ہے، تو اللہ جان بوجھ کر معاویہ کی سپورٹ کرنے والوں کو معاویہ کے ساتھ ہی محشور کرے. اس سے بہتر ان کے حق میں کوئی دعا نہیں ہو سکتی. میں کالر کو شامل کروں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام جناب فرمائیے. جی سید مجاہد صاحب لندن سے عرض کر رہا ہوں قبلہ. جناب فرمائیے مجاہد صاحب فرمائیے. حضور گزارش یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت برادران جو ہیں
ان کے شب بیداریوں کے اور نعتیہ پروگراموں میں بہت بڑھ چڑھ کے حضرت اویس کرنی کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے جنہوں نے اپنے دندان مبارک کو شہید کر لیا. جب یہ خبر سنی تو یہ حضرت اویس کرنی بھی تو جنگ صفین میں معاویہ کے ہاتھوں اسی کے لشکر کے ہاتھوں قتل ہوئے. تو میرے اہل سنت بھائیوں کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہوگی کہ حضرت اویس کرنی بھی صفین میں شہید ہوئے. سینکڑوں بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سلسلہ کالز کا بھی جاری ہے, ہم کالز کو بھی لیتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب کون میرے بھائی, کہاں سے ہیں؟ میں عابدی بات کر رہا ہوں مولانا. ماشاء اللہ اون عابدی صاحب, کافی زمانے کے بعد, فرمائیے خیریت سے ہیں؟ خیریت سے, اللہ کا شکر. بس آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے, بیداری حسینی, الحمدللہ. اور ماشاءاللہ آپ جو ابھی جو ویڈیو بتائے, پکچر بتائے, جو نوجوان نے بیان کیے, وہ حقائق کو بیان کیے, اور جنگ صفین بھی, اور حضرت عمار کے بارے میں بھی بہت اچھا. ماشاءاللہ, بس آپ کو سلام کرنے کے لیے میں فون. بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. پھر اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جناب خادم حسین صاحب, فرمائیے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ کربلا میں ایک کثیر تعداد اصحابہ رسول کی اولاد موجود تھی. جی. مثال کے طور پر اسحاق بن اشش کندی, یہ ام فروا کا بیٹا ہے جو کہ حضرت ابو بکر کی سکی بہن ہے. جی جی. اور اس کے بعد محمد بن اشش, جی جو قیس بن اشش کے بیٹے ہیں, یہ بھی ام فروا کے بہن ہے. اور جمیل بن اشش کندی جو ہے یہ بھی ام فرما کا بیٹا ہے. جی جی. اور اسد بن اشش یہ بھی ارنی کا بیٹا ہے. یہ اس کے بعد یہ کثیر تعداد ہے جو میرے پاس ہے, جو لسٹ ہے. بکر بن قواب بن طلا کا پوتا, یہ بھی کربلا میں امام حسین کے خلاف تھا. اور اس کے علاوہ علامہ صاحب انس بن حارث جو کہ بدری اور حنین میں جنگ لڑ چکے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ امام حسین کی میں تھے. ان کو بھی یزید کی فوج نے شہید کیا. ایک طویل تعداد ہے جو کہ صحابہ کی جماعت بیٹوں میں اور کچھ اصحابی بھی اس یزید معاویہ کی فوج میں شامل رہے تھے. بالکل, بے شک, شکریہ, بہت شکریہ. احسن. چونکہ بہت زیادہ کالز آ رہی ہیں تو میں چاہتا ہوں مختصر گفتگو ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کون میرے بھائی, کہاں سے ہیں؟ میں محمد رفیق برنلی سے ہوں. محمد رفیق صاحب, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ برلے سے؟ یہ جاننا چاہتے ہیں یہ جو نام ہے علی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یہ نام کب سے دنیا میں راج, اس سے پہلے بھی کسی کا ہوا ہے؟ یہ سوال ہے حضرت صاحب سے. جی جی انشاءاللہ, ضرور, شکریہ. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ, بسم اللہ بسم اللہ سائیں, بسم اللہ. سرکار پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو ویڈیو کلپ آپ نے چلائی. ایسے انصاف پسند علماء جو ہیں, چاہے کسی بھی فرقے سے ہیں, جی جی, جو حق و انصاف کی بات کرتے ہیں, جی, اور آپ کو خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس سے پیرامند فرمایا. شکریہ. تو دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے شاہ جی کہ بیت شجرہ کے جو اصحابہ ہیں ان کی سب سے زیادہ تعریفیں کی جاتی ہے, اور بیت شجرہ والوں کو جنت تک بھیجا جاتا ہے. لیکن یہ کیا منطق ہے کہ انہی بیت شجرہ کے صحابہ کے قاتل کو یہ بھی رضی اللہ اس کو بھی کہتے ہیں؟ یہ کیا منطق ہے شاہ جی؟ جزاک اللہ, بہت عمدہ, صحیح بات ہے. اور آخری بات سرکار کے جنگ بدر کے بدری صحابہ, اس میں کتنے تعداد کیا تھی بدری صحابہ کی جنگ صفین میں؟ شکریہ. ٹھیک ہے.
میں اگلے کال کو شامل کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. حضرت مولانا آپ کی صاحب قبلہ مخصوص ہیں. جناب فرمائیے مقصود قبلہ مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملکیت کے صفحہ 136 پہ سطر نمبر 20 میں یہ ذکر ہے کہ حضور نے فرمایا تقتل کلفیت الباغیہ، اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. اور اس کے متعلق 14 صحابہ کی روایت ہے جنہوں نے یہ سنا تھا. تو گروہ اور فرد میں فرق ہے کیا؟ ہم ایک آدمی کو کہتے ہیں وہ قاتل تھا، حدیث تو دلالت کرتی ہے کہ پورے کا پورا ایک گروہ تھا، ایک مجمع تھا، ایک جمع کثیر تھا، وہ سب کے سب مجرم ہیں، ایک آدمی نہیں ہے. بالکل اگر ایک بھی مجرم ہے تو سب مجرم ہے. فیعت الباغیہ کا ترجمہ باغی گروہ ہے، نہ کہ باغی فرد. کیا ایسا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل بجا فرمایا آپ نے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولا علی مدد. عبد المجید صاحب سکھر سے فرمائیے. دعاؤں کی درخواست سر. اللہ آپ کو سلامت بتانے کا شکریہ، اللہ آپ کو جزا دے. شکریہ، جزاک اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہماری سسٹر کون ہے، کہاں سے ہیں؟ جی میں زینب بات کر رہی ہوں لندن سے. جناب مولانا صاحب، جیسے یہاں پہ ایک دو اہل سنت بھائیوں کی مجالس یا ان کی گیدرنگ میں میں گئی ہوں، تو وہاں پہ وہ جو پڑھا رہی ہوتی ہے لیڈی قرآن کی تفسیر یا کوئی بھی مجلس ہو کسی ان کی مسجد میں، تو وہاں پہ زور اس بات پہ دیا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب کبھی مسلمان نہیں تھے. دوسرا پوائنٹ ان کا یہ ہوتا ہے کہ رسول خدا کو غیب کا علم نہیں تھا. یعنی جو باتیں ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا نے اس کی پیشگوئی کی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو غیب کا علم ہی نہیں تھا. تو اس بارے میں آپ کچھ بتائیے پلیز. ضرور انشاءاللہ. خدا حافظ. شکریہ، خدا حافظ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا. میں سے غیر عباس لازگو سے بول رہا ہوں. ماشاء اللہ غیر عباس، بولو. مولانا سب سے پہلے میں آپ کو پرسہ پیش کرنا چاہتا ہوں امام کا، اور آج میں آپ سے 2 چھوٹے سے سوال کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. پہلا سوال یہ ہے کہ ایک واقعہ کہ معاویہ رسول پاک کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول پاک نے معاویہ کو کہا کہ تم سامنے نہ بیٹھ، تم سے میرے خون کی بو آتی ہے. تو مولانا اس کا یہ مطلب ہے کہ رسول پاک فیوچر کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ تب کربلا کا واقعہ نہیں آیا تھا. تو اگر رسول پاک فیوچر کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جو ان کے ماضی کے دوست ہیں ان کو جانتے ہیں کہ وہی دوست جنہوں نے جنگ احد میں بھاگے پہاڑوں پہ، وہی دوست جنہوں نے جنگ خندق ان کے ساتھ اول بیٹھ کے تو کچھ نہیں کہا. تو پھر رسول پاک اس طرح کی دوستی امام علی کے گلے میں کیوں ڈالیں گے؟ اور اس کے ساتھ ایک اور سوال بنتا ہے کہ اگر انہیں ڈال بھی دیا تو پھر اگر انہیں ڈال بھی دیا تو پھر دوستوں کی گلیوں میں رسی باندھتے ہیں، دوستوں کے گھر کو آپ آگ لگاتے ہیں، دوستوں کی بیوی کی پسلیاں توڑتے ہیں. یہ توہین رسالت نہیں ہے کہ آپ رسول پاک دوست بنا کے جائیں، آپ ان کے گلوں میں رسیاں ڈالیں. اور دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہونا کہ مکہ کے اندر ہمارا دین پورا مکمل نہیں ہوا. مدینے جب رسول پاک گئے تب بھی دین ہمارا مکمل نہیں ہوا. تو کہاں پہ یہ ہمارا دین کہاں پہ مکمل ہوا تھا؟ اگر آپ اس مکمل جہاں پہ ہوا تھا مکمل ادھر اس کے معنی کے آگے پیچھے کریں گے تو پھر آپ کا دین مکمل رہے گا. تھینک یو. بہت عمدہ، ماشاءاللہ. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. لگاتار کالز کا سلسلہ جاری ہے، درمیان میں کافی کالز ڈراپ بھی ہو رہی ہیں. چلیے اگلے کال. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. میں معذرت چاہتا ہوں، ایک دو نام رہ گئے تھے، وہ ضروری نام بہت ہیں، لمبی فہرست ہے. آپ نے بالکل بجا فرمایا تھا. چند سیکنڈ میں بات کر سکتا. چلیے بسم اللہ فرما دیجیے. کتاب کا نام ہے نہایا اور البدایا. جی، البدایا والنہایا. البدایا والنہایا. البدایا والنہایا. جی. ریاض النظر اس میں ہے عبداللہ ابن عمر نے یزید کی بات کی تھی
اور جلال الدین سیوطی نے در منصور میں یہ لکھا ہے کہ شجرۃ الملعونہ کی آیت کے ضمن میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آیا تھا کہ ان کے ممبر پر جو ہے وہ بندر ناچ رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر جزاک. احسن, بہت شکریہ. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ آن ایئر ہیں, جو بھی میرے صاحب ہیں ذرا بات کیجیے گا. لگتا ہے کافی دور سے پاکستان سے کال ہے, شاید بات نہیں ہو پا رہی ہے. دوبارہ ٹرائی کر لیجیے گا. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام جناب نقوی صاحب, فرمائیے. مولانا آپ کو پرسا امام کا شکریہ. اور میں صرف ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں, میں وقت ضائع نہیں کرتا. جی بسم اللہ. تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے اقرار لیا اور کہا کہ تم نے نصرت بھی کرنی ہے ایک دوسرے کی. جی. تو جب رسول پاک کا وقت آیا تو اس وقت نبوت ختم ہو گئی تھی, تو رسول پاک کی نصرت کس نے کی؟ اور اس کا ذرا بتا دیں کہ وہ نصرت کرنے والی کون سی ہستی تھی. اگر رسول پاک کے بعد اگر رسالت ختم ہو جاتی ہے, نبوت ختم ہو جاتی ہے, تو پھر نصرت کرنے والی ہستی کون تھی؟ ٹھیک ہے, تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. لگاتار کال کا سلسلہ ہے, ہم انشاءاللہ کالز بھی لیتے رہیں گے. بات عرض کر رہا تھا میں کہ معاویہ ابن سفیان کے ہاتھوں سے صرف چند صحابہ کا نہیں, سینکڑوں صحابہ کا خون ہوا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ من قتل نفسا, اگر ایک انسان کو بھی کوئی مار دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی انسان ہے, مسلمان, مومن, صحابی, بدری صحابی نہیں, عام مسلمان بھی نہیں, عام انسان جو بے قصور ہو, کوئی قتل کر دے تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کا قتل کر دیا, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کلیئر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کر دیا. اب اگر کوئی ایک انسان نہیں کئی انسانوں کو قتل کرے, اس کے جہنمی ہونے پر کسی کو شک نہیں ہے. قرآن نے واضح اعلان کر دیا ہے. اور آگے ہم چلیں, مسلمانوں کو کوئی قتل کر دے بے جرم و خطا, اس کے جہنمی ہونے میں کسی کو شک رہ جاتا ہے. پھر مومن کو کوئی قتل کر دے, اس کے جہنمی ہونے میں کسی کو شک رہ جاتا ہے. آگے بڑھیے تو صحابہ کرام کو جو قتل کر دے, وہ بھی ایک دو صحابہ کو نہیں, حضرت عائشہ کو بھی کسی نے مروایا تھا تو وہ معاویہ ابن ابو سفیان ہے. حضرت عائشہ کے سگے بھائی محمد بن ابو بکر کو, جو حضرت ابو بکر کے صاحبزادے ہیں, ان کو اگر قتل کیا کسی نے تو وہ معاویہ ابن ابو سفیان ہے. حضرت اویس قرنی کو کسی نے قتل کیا تھا تو وہ معاویہ ابن ابو سفیان ہے. حجر بن عدی کو جس نے قتل کیا وہ معاویہ ابن ابو سفیان ہے. کتنوں کے نام میں لوں؟ حد یہ ہے کہ جوانان جنت کے سردار میرے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا قاتل بھی معاویہ ہے. کتنی دلیلیں چاہیے اس کے لیے؟ کہاں کہاں تک کوئی وکالت کرنے والا وکالت کر سکتا ہے؟ بلا وجہ اپنے آپ کو جہنمی مت بناؤ, کیونکہ یہ جو خون گناہوں معصوم اور بے گناہ لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, معاویہ کے, اس کے خاندان کے اور اس کے بیٹے یزید کے, وہ تمہارے کسی بات سے دھلنے والے نہیں ہیں, صاف ہونے والے نہیں ہیں. جبکہ نبی مکرم نے بشارت دی ہے, ڈرایا ہے, سمجھایا ہے. آپ نے کلپ دیکھی, ان کی تحقیق کتابوں کے عین مطابق ہے. یہ اور بات ہے کہ ٹی ویوں پر بیٹھ کر کچھ لوگ خواہ مخواہ جو ہے وہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بدبختوں کی فہرست میں ڈال رہے ہیں, اشقیاء کی فہرست میں ڈال رہے ہیں بلا وجہ. یہ گناہ ہے بے لذت. یا تو انسان خاموش رہے, چلو جیسے آپ مانتے ہیں دل سے جو بھی آپ مانتے ہیں, لیکن
ذرا سوچئے کہ اگر کسی ایک انسان نے بھی مسلمانوں میں سے کسی ایک وکیل معاویہ ابن سفیان کی باتوں میں آ کر معاویہ ابن ابو سفیان کو چاہنے لگ گیا اور اس کی محبت کا گرفتار ہوا تو وہ بھی جہنمی ہو گیا. کتنے لوگوں کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے. بہت عمدہ یہاں پر بات کہی ہے جناب مقصود حسین سید صاحب نے کہ ایک قاتل تو تھا, اس کو بھی انعام سے نوازا گیا. میں بھی بتانے جا رہا تھا ابو غازیہ کون ہے. ابو الغازیہ صلح حدیبیہ کا صحابی, مگر قاتل ہے جس کی جہنمی ہونے کا حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے, پہلے سے ہی بتا دیا ہے. یہ ابو الغازیہ کو انعام ملا, یہ عیش و آرام کی زندگی کرنے لگا, یہاں تک کہ عبد الملک نے, وہی بنو امیہ کے سلسلے کے ایک اور حاکم نے, گورنر تک اس کو بنایا, اعزاز اس کو دیا گیا. حد یہ ہے میرے سننے والے دیکھنے والے, تعجب ہوگا آپ کو, طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا ہے اور اسی طرح دیگر کتابوں میں کہ حجاج بن یوسف ثقفی کے زمانے تک یہ قاتل عمار بن یاسر رضوان اللہ تعالی علیہ زندہ تھا اور اس کو بہت زیادہ بنو امیہ کی طرف سے سپورٹ حاصل تھی. جب حجاج بن یوسف ثقفی کے زمانے میں وہ واصل جہنم ہوا تو کچھ لوگ جو حقیقت سے واقف تھے اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے. شہر چھوٹا سا تھا, واسط نام کا. اس شہر کے لوگوں کو حجاج بن یوسف ثقفی کی جانب سے اعلان, ایک منادی کر رہا ہے کہ اگر کوئی ابو الغازیہ کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا تو حجاج بن یوسف ثقفی کی نگاہوں میں وہ منافق کہلائے گا اور اس کو سزا ملے گی. اس طرح سے ڈرا دھمکا کے اس کے جنازے میں لوگوں کو شریک کروایا گیا. اس حد تک قاتلان صحابہ کرام کی سپورٹ بنو امیہ کرتے رہے. عزیزو, ایک جملہ میں کہوں, اگر واقعاً امت مسلمہ میں صحابہ کرام کی محبت سچی ہو تو صحابہ کرام کے نام پر سپاہ بھی بنے تو سب سے زیادہ معاویہ اور بنو امیہ کے خلاف ان کی مہم ہونی چاہیے تھی, کیونکہ معاویہ اور بنو امیہ نے ہی سب سے زیادہ صحابہ کرام کو قتل کیا ہے, شہید کیا ہے, توہین کی ہے, لاشوں کو جلایا ہے, لاشوں کو پامال کیا ہے اور اہل بیت اطہار پر ظلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام پر بھی لگاتار ظلم کرتے رہے ہیں. ان کے خلاف صحابہ کے چاہنے والوں کی سپاہ بننی چاہیے تھی. کتنا افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے نام پر سپاہ بنے اور صحابہ کے قاتلوں ہی کی تعریف کرتی دکھائی دے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, شعور عطا فرمائے, بصیرت عطا فرمائے. ہم مختصر سے بریک کی طرف جا رہے ہیں, ہم ہوں گے اور آپ کا سلسلہ اسی طرح چند اور منٹوں میں جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ المستعان.